بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات پچھلی صفوں میں ہیں وہ اگلی صفوں میں آ جائیں۔ پہلی صف کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور یہ مبارک موقع ہوتا ہے، پیچھے سے آنے والوں کو سہولت ہوتی ہے۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، معزز سامعین، ناظرین اور اس لائیو بیان کو سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، رمضان المبارک ہم سے بالکل قریب ہے اور اس مبارک مہینے کے آنے کے بعد اس قیمتی مہینے کو، اس مقدس مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے۔ ایک انسان پلان بناتا ہے، منصوبہ بناتا ہے اور اس کا منصوبہ صحیح رہے تو اس میں وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ اس کا پلان اور اس کی پلاننگ صحیح ہو تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے، لیکن جس شخص کے سامنے کوئی منصوبہ نہ ہو، کوئی پلان نہ ہو تو پھر وہ ناکام ہوتے چلا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، سعادت مندی ہے۔ اگر ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں تو ہم خوش قسمت ہیں، اور اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں تو ہم سے زیادہ بدنصیب انسان کوئی نہیں۔ زندگی کا وہ لمحہ دیکھیے، ابھی ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے امام صاحب اور معین بھائی سے کہ یہ 2 دنوں کے اندر قدر لوگوں کے انتقال ہوئے کہ وہ اس دار فانی سے نکل کر اللہ کی طرف چلے گئے۔ ایک دن میں 7 8 جنازے دینا پڑا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ایک سینٹر کا معاملہ ہے اور پورے شہر سے کتنے لوگوں کے جنازے نکلے ہوں۔
اگر اللہ ہم کو یہ زندگی دے رہا ہے تو اللہ تعالی ہم سے محبت فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، تو رمضان تک کے ہم کو اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں۔ کس لیے پہنچا رہے ہیں؟ کہ ہم نیکیاں کر لے، اللہ کو راضی کر لے، ہم خوش نصیب بندوں میں ہمارا شمار کر لے، روزے رکھے، تراویح پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور اللہ کی مرضیات پر چلنے کا سبق حاصل کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان مبارک کے آنے پر سب سے اہم چیز اگر کوئی یہ ہے کہ اس نقطے کو اور اس مقصد کو سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا، اور دوسرا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اس مبارک مہینے کو ہم کیسے گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو ہم کو اس لیے عنایت فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس بات کے اوپر غور کریں کہ ایمان کے بعد سب سے اہم مسئلہ ہے حرام اور حلال کی تمیز کرنا۔ اگر ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ ایسی زندگی گزارتے جو دہریوں کی ہے اور جو دنیا داروں کی ہے، جو کفار اور مشرکین کی ہیں، جنہیں کوئی حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے، ان کی جیسی زندگی گزارتے ہیں تو ان ہوا کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بدتر زیادہ زندگی ہے وہ لوگوں کی۔ یہ زندگی اللہ نے جو دی ہے ایمان والی، قیمت اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آنکھوں کا استعمال، اپنے قدموں کا استعمال، اپنی طاقت کا استعمال، اپنی ہر چیز کا استعمال جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق کریں۔ اللہ نے جسے منظور کر دیا، اللہ نے جس چیز کو دیکھنے کا حکم دیا وہی دیکھیں، اور جس سے منع کیا اس سے ہم رک جائیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرما دے وہ تم کرو، اور جس سے منع فرمایا ہے اس سے رکنے کی کوشش کرو۔ تو ایمان کے بعد سب سے اہم مسئلہ آ جاتا ہے حرام اور حلال کا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک حرام کا لقمہ 40 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ مبارک مہینے کے اندر خطائیں ایسی ہوتی ہیں، لغزشیں اتنی ہوتی ہیں، بھول اتنی ہوتی ہے، غلطیاں اتنی ہوتی ہیں کہ حلال روزی سے سحر کرتا ہے، لیکن اتفاق سے ایک بہت مشہور سیٹھ صاحب کی دعوت ہے، ایک مشہور آدمی کی دعوت ہے، اور اس میں جا کر جو ہے افطار کر لیتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا مال کیسا ہے۔ وہ حرام مال کھانے سے، افطار کر لینے سے دن بھر جو بھوکے اور پیاسے رہے تھے، جس کا اجر و ثواب ملنا تھا، اس میں سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے اجر و ثواب سے آپ محروم ہو جائیں۔ ایک حرام کا لقمہ 40 سال کی عبادت کو ضائع کرتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں 40 سالہ عبادتیں نہیں ہیں، نیکیاں نہیں ہیں۔ کم سے کم اس مبارک مہینے کے اندر تو ہم حرام سے بچنے کی کوشش کریں، سوچیں، بہت کوشش کریں۔ اگر کوئی مشکوک دعوت آتی ہے تو اس میں پانی سے افطار کریں۔ ضروری نہیں ہے کھجور سے کرنا، ضروری نہیں ہے بھجیا اور سموسوں سے کرنا، ضروری نہیں ہے کولڈ ڈرنک سے کرنا، ضروری نہیں ہے کسی اور دیگر اچھی مرغوبات والی غذاؤں سے کرنا، بلکہ یہ ہے کہ پہلے افطار جس سے آپ کر رہے ہو وہ حلال چیز ہو۔ اب اسلام نے حرام اور حلال کی پابندی کیوں لگائی؟ دیکھیے، جیسے کلمے کے 2 جز ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ کسی نے صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ رہا، محمد رسول اللہ مان رہا ہی نہیں، بول رہا ہی نہیں، تو آپ اس کو مسلمان بولو گے؟ نہیں بولو گے۔ کوئی صرف محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ بول رہا ہے، تو آپ اس کو مسلمان بولو گے؟ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو مسلمان نہیں بولو گے۔ تو کلمے کے 2 جز ہیں، اور ان دونوں جز سے
وہ مسلمان بنتا ہے، ایمان والا بنتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ حرام اور حلال میں دو ہے، یہ دو ہے اگر اڑا دی جائے تو وہ کفر تک کے پہنچ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اہل اللہ بڑی بڑی پیاری باتوں سے، اہل اللہ بڑے بڑے نکات سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حرام اور حلال میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ حرام میں کا ہے نکال دیجئے اور حلال کا ہے نکال دیجئے، کیا بنتا ہے؟ حرام میں کا ہے نکال دیجئے، رام بن گیا، اور حلال میں کا ہے نکال دیجئے، لال بن گیا، تو رام لال بن گیا۔ وہ دو ہے میں مسلمانیت ہے، دو ہے بہت اہم ہے۔ اگر آپ اس دو اہم کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ سمجھ جائیے کہ الفاظوں سے بزرگوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ اگر تم اس کا لحاظ اور پاس نہیں رکھو گے تو رام لال بن جاؤ گے، دونوں ہے اڑانے سے رام لال بن جانا۔ اور یہ بزرگان دین کی محنت، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ خانقاہوں کی محنت، یہ مساجد کی محنت یہ ہے کہ تمہیں رام لال سے شیخ لال بنانا ہے، قیمتی آدمی بنانا ہے، اور تمہیں مسلمان اور ایمان والا بنائے رکھنا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی اور اپنے اسلام کی حفاظت رمضان کے اندر بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ ایک بات اور بھی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے تک کے آپ کو حرام سے بچنے کا حکم دیا، حلال کے استعمال کا حکم دیا، لیکن جیسے ہی رمضان مبارک آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ حرام سے تو بچنے کا حکم ہے ہی، لیکن حلال سے بھی بچنے کا حکم دیتا ہے۔ اب آپ کے سامنے غذا ہے، آپ نے سحر کر لیا، لیکن سحر کے بعد آپ کو پیاس لگی، پانی حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے۔ کوئی یہ شخص یہ منطق چلائے کہ صاحب پانی حلال ہے میں تو پی سکتا ہوں، کہا کہ نہیں، عام دنوں میں ہم حرام سے بچاتے تھے اور رمضان میں ہم حلال سے بھی بچاتے ہیں۔ سحر سے لے کر افطار تک کے حلال چیزیں بھی اس پر حرام قرار دی گئی۔ پانی حلال تھا، خربوز حلال تھا، تربوز حلال تھا، کھانا حلال تھا، روٹی حلال تھی، سالن حلال تھا، خود کے پیسوں سے لایا ہوا تھا، لیکن نہیں کھا سکتے اس لیے کہ آپ نے سحر کر لیا۔ سحر کر کے آپ نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا۔ اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ حلال چیزوں سے بھی بچیں، حتیٰ کہ کوئی شخص منطق چلانے لگے کہ یہ تو میری بیوی ہے، میں اس سے اپنی جائز خواہشات پوری کر سکتا ہوں، میں اس سے اچھی پیار کی محبت کی باتیں کر سکتا ہوں۔ اسلام نے کہا کہ تیری بیوی ہے لیکن سحر سے لے کر افطار تک کے تو اس سے ایسی لہو و لعب کی باتیں بھی نہیں کر سکتا، نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، جو شہوت کی نگاہ ہوتی ہے، جو غلط قسم کی نگاہ ہوتی ہے، اس سے بھی تو نہیں دیکھ سکتا۔ لاکھ تو کہے کہ میرا مال ہے، میری بیوی ہے، میری غذا ہے، لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ سحر سے لے کے افطار تک کے ان ساری چیزوں سے بچنا کمال ہے جب تمہیں روزے کا پورا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، معلوم یہ ہوا، ان باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ بندہ مومن کو اللہ بہت چاہتے ہیں، اور بندہ مومن سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم امر ربی پر چلو، میں حکم پر چلو، میں جب حکم دوں کھانے کا تم کھاؤ، جب میں حکم دوں پینے کا تم پیو، جب میں حکم دوں تمہیں اس سے بچنے کا تم بچ جاؤ۔ وہ بندہ مومن ہے۔ آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ساری مخلوق اور سارے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا پڑتا، وہ ہونا پڑتا، یہ ہے ایسا کرنا پڑتا۔ آپ اللہ کے حکم کو دیکھو
کسی عالم دین سے پوچھ لو کہ شادی کیسی کرنا چاہیے، وہ بتلائے کہ سنت طریقہ یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ سنت طریقے سے آپ کو شادی کرنا پڑے گا۔ جب آپ امر ربی کے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، میت آپ کے گھر کے اندر ہے، جنازہ آپ کے گھر کے اندر ہے، آپ کو بہت زیادہ غم ہے، والد کے انتقال کا موقع ہے، ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ چیخنا چلانا چاہتے ہیں، آپ ماتم کرنا چاہتے ہیں، آپ سینہ کوٹنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو منع کیا کہ دیکھو اس وقت میں تمہارے آنسو تو بہ سکتے ہیں لیکن تمہیں آواز نکال کر رونے کی ممانعت، تم واویلا نہیں مچا سکتے، تم ماتم نہیں کر سکتے، ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارے اوپر غم بہت زیادہ ہے، تکلیف تم کو بہت زیادہ ہے، جس ماں نے تمہیں پالا پوسا آج وہ ماں کی لاش تمہارے سامنے ہے، لیکن چیخ کر اور ماتم کر کے، نوحہ کر کے یہ غم کو منانے کا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ خوشی میں بھی اور غمی میں بھی ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جو لوگ اس رمضان کو بامقصد طریقے سے گزارتے ہیں وہ پوری زندگی اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو کیسے کرنا چاہیے، علماء جیسا فرماتے ہیں ویسا کریں گے تو آپ کی کامیابی ہے، علماء جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جائیں گے تو آپ کی کامیابی ہے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ بہت قریب کرنا چاہتے، اتنا قریب کرتے، اتنا قریب کرتے اور اتنا رحم فرماتے، اتنا رحم فرماتے۔ بندے کی ایک ایک ادا کو اللہ دیکھتے ہیں۔ یہ بندہ مومن نے سحر کیا اور اتفاق سے دوپہر کے وقت میں خوب پیاس لگی، پانی سامنے ہے، گھر میں کچن میں کھانا ضرور موجود ہے، یہ چاہے تو چھپ کر کھا سکتا ہے یا پی سکتا ہے، اس کے باوجود وہ پیاس کو برداشت کر رہا ہے، وہ پیاس کو برداشت کر رہا ہے، وہ بھوک کو برداشت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن پر فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، فرشتوں کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے ایسے آتے ہیں جو میرے حکم کے سامنے سر جھکا دیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کو پیار آتا ہے، اسے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، لیکن میرا حکم نہیں ہے اس لیے یہ مان رہا ہے۔ اور اس بندہ مومن کو یہ بھی سبق دیتے ہیں کہ جیسے تجھے آج بھوک لگی ہے، جیسے تجھے آج پیاس لگی ہے، تیرے خاندان کے لوگ بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، تیرے رشتے دار بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، تیرے اعزاء و اقربا بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، تیرے محلے والے بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، امت کے افراد بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے۔ اب تجھے کیا کرنا ہے؟ ان پر رحم کھانا ہے اور تجھے سبق سیکھنا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ یہ مہینہ میرے عزیز دوستو بھوک اور پیاس کا ہے، لیکن معاف کرنا، ہم لوگوں نے اسے روزہ نہیں بنایا ہے، اسے شوقیہ طور پر ایک ماحول بنا لیا ہے کھانے پینے کا۔ ہم عام دنوں میں جتنی غذا نہیں کھاتے اس سے زیادہ غذا جو ہے، اس سے زیادہ کھانا یہ رمضان میں کھاتے ہیں۔ آپ کاؤنٹ کر لیجئے، آپ صبح ناشتہ، دوپہر، شام 3 ٹائم کھا رہے ہیں، اور یہ 3 ٹائم کی آپ کی کوانٹٹی کتنی ہے، کوالٹی کیا ہے، اور رمضان میں آپ کتنی مرتبہ کھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی اثر سے ہی ان کے ذہن میں پلان آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آج فلاں ڈش بنائیں گے، فلاں چیز فلاں بڈی لائن سے لے کر آئیں گے، فلاں چیز شاہگن سے لے کر آئیں گے، اور اس میں اثر سے مغرب تک کے لگ جاتا ہے، بعض تو ظہر سے لگ جاتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ ساری چیزیں جمع کر رہے ہیں، کس لیے جمع کر رہے ہیں؟ بھوکے رہنے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے۔ آپ نے اثر سے مغرب تک کے اچھی غذاؤں کو لا لیا، دسترخوان پر سجا دیا، اور انتظار میں ہے کہ اب افطار کا حکم ہو کہ ہم کھانا شروع کریں۔
اس وقت کی بھی کیفیت ایسی ہوتی ہے، اکثر دیکھیے آپ کہ دسترخوان پر یہ چیز ادھر سے ادھر ہٹاتا ہے، کھجور ادھر سے ادھر رکھتا ہے، بھجیا ادھر سے ادھر رکھتا ہے، سموسہ ادھر سے ادھر رکھتا ہے. اس کو کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ بھاگنے والا نہیں ہے، یہ اس کو ول نہیں ہے کہ جو ادھر سے ادھر چلا جائے گا، آپ کیوں ایسی حرکت کر رہے ہیں؟ کیا بولے گا وہ؟ بھائی رہ نہیں جاتا بولے گا. کیا رہ نہیں جاتا بولے جو ہے تھوڑا سا تو ادھر ادھر گٹھلیاں تو نکالنے دو. ارے بھائی وہ سامنے والا بھی گٹھلی نکال کر ہی کھانے والا ہے، آپ کہیں کو اتنی خدمت کر رہے ہیں؟ غالب یہ خیال اچھے ہیں، یعنی دل کو تسلی دیتا ہے، وہ دل کو تسلی دیتا ہے. اور یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آتی ہے. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، میرا بندہ لقمے تک کے ہاتھ لے جاتا ہے، اناج تک کے ہاتھ لے جاتا ہے، خربوز اور تربوز تک کے ہاتھ لے جاتا ہے، کھجوروں اور بھجیے اور سموسے تک کے ہاتھ لے جاتا ہے، لیکن کھاتا نہیں، کیونکہ میرے حکم کا منتظر ہے. اللہ کو بڑا پیار. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں ہمارے، وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، وہ بچے بھی وہی حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بابا کو جیسا دیکھے ویسی بیٹے بھی کرنا شروع کر دیے، بیٹی بھی کرنا شروع کر دی. لیکن کیا مجال ہے کہ کوئی چکر دیکھ لے، کیا مجال ہے کوئی ایک لقمہ کھا کر دیکھ لے. آپ سوچو تو صحیح، حلال غذا سامنے رکھی ہوئی ہے، آپ نے اپنے پیسوں سے لائے ہوئے ہیں، پھر کیوں رک رہے ہیں آپ؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں. اتنے پابند بن گئے تم، اتنے متقی پرہیزگار بن گئے تم، اتنے بڑے ولی صفت تم بن گئے ہو. ارے یہی ولی صفت کی ضرورت پورے سال ضرورت ہے، یہی متقوی اور پرہیزگار کی پورے سال بھر ضرورت ہے، یہی کیفیت کی سال بھر ضرورت ہے. سال بھر میں تم نے اللہ کے حکم کو کیوں پامال کیا تھا؟ سال بھر میں اللہ کے حکموں کو کیوں توڑا تھا؟ سال بھر میں شریعت کا جنازہ تم نے کیوں نکالا تھا؟ سال بھر میں تم نے سنتوں کا جنازہ کیوں نکالا تھا؟ سال بھر میں اللہ کے احکامات کیوں تمہیں نہیں یاد آتے؟ اس لیے کہ تم نے روزہ بے خیالی میں رکھ لیا تھا. اگر تم ایک مقصد اور پلاننگ سے روزہ رکھتے، تم ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے، تو تمہاری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا تھا. ایک روزہ تمہاری زندگی کو بدل سکتا ہے، ایک روزہ تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے. تم نے دن بھر کھایا نہیں، پیا نہیں، ساری حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیا، صرف اس لیے کہ میرے خدا کا حکم نہیں، میرے رب کا حکم نہیں. اتنا بندہ مومن متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اتنا متقی پرہیزگار بن جاتا ہے. اور روزہ رکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، 3 مرتبہ سمجھیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے قوموں کو بھی روزے فرض قرار دیے گئے. لعلکم تتقون، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور جس نے ایک مقصد زندگی کا بنا لیا، ایک روزے نے اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، ایک تراویح نے اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیا. تراویح میں آ کر کھڑا رہا، قرآن سنتا رہا، 3 پارے سن رہا ہے، 1.25 پارا سن رہا ہے. یہ بندہ مومن کیوں سن رہا ہے؟ کیوں سن رہے ہیں؟ کس نے کہا تمہیں سننے کے لیے؟ تو کہے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن نے ہی کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو سنو، خاموش رہو. شاید اللہ تعالیٰ ان 2 صفات کی وجہ سے تم پر رحم کرے. رحم کھانے کے لیے، اللہ کا رحم لینے کے لیے، اللہ کی مہربانی لینے کے لیے، اللہ کی ہمدردی لینے کے لیے تم تراویح میں کھڑے ہو. اب ایسا بندہ مومن اتنی بے وقوفی کرے گا، اتنی حماقت کرے گا،
اتنی بڑی غلطی کرے گا کہ وہ رکوع کا انتظار کرے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بدنصیب انسان ہے جو مسجد میں تراویح کو آتا ہے اور نیت نہیں باندھتا، رکوع کا انتظار کرتا ہے۔ ان بد نصیبوں کو سمجھاؤ، ان کو تبلیغ کرو، ان کو دین کی بات بتاؤ۔ پیچھے رہنے والے اور بازو بیٹھنے والوں کا فریضہ ہے کہ تم اخلاقی طور پہ محبت سے بولو، یہ 2 منٹ یا 5 منٹ کھڑے رہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تم مسجد میں بھی رہ کر اگر تم رکوع کا انتظار کر رہے ہو تو یہ سارے خوش نصیب لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے قرآن سن رہے ہیں، اور تم سے زیادہ بد نصیب کوئی بھی نہیں ہے اس دھرتی کے اندر۔ سمجھانے کی کوشش کرو، ماحول بناؤ، یہ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے روزہ ہم رکھ رہے ہیں، روزہ کس پر فرض ہے؟ بالغ پر فرض ہے، لیکن ہمارے گھر کے ماحول میں روزانہ ماں باپ سحر کو اٹھ رہے ہیں، بھائی بہن سحر کو اٹھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے امی کو کہتے ہیں امی مجھے سحر کو اٹھائیے، امی ابو مجھے سحر کو اٹھائیے۔ یہ ماحول کا اثر ہے، خود سے وہ بول رہا ہے، آپ اس کو پابند نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو ڈانٹ نہیں رہے ہیں، آپ اس کو نصیحت نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ معصوم بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ امی مجھے سحر کو اٹھائی۔ ماں نے کہا، باپ نے کہا کہ بیٹے ابھی تم چھوٹے ہو، تمہارے اوپر روزہ ابھی فرض نہیں ہے۔ بہت سمجھا آپ نے، بہت بڑی تقریر کی ہے۔ وہ سب سننے کے بعد وہ معصوم بچہ بولتا، امی ابو اگر تم نے سحر کو نہیں اٹھائے میں بغیر سحری کا روزہ رکھوں گا۔ ایک دھمکی دیا آپ کو، ایک چیلنج دیا آپ کو، بغیر سحری کا روزہ رکھوں گا۔ ڈر گئے آپ کہ میرا بچہ بغیر سحر کی روزہ رکھنے پر کہیں خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جائے گا، اس لیے خود ہی اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کو کتنا پیار آتا ہے اس میں۔ گھر کی اصلاح ایسے ہو، لوگ بولتے ہیں نا ہم گھر کی اصلاح کیسے کریں؟ گھر کا ماحول بڑوں نے بنانا ہے۔ تم موبائل پر ہے، تم ٹی وی پر ہے، تم فحش گانوں پر ہے، تم غلط زندگیوں پر ہے، تم حرام پر ہے، تمہاری اولاد اسی ڈگر پر جانے والی ہے۔ تم روزے دار بن رہے ہو، لہذا تمہاری اولاد روزے دار بننے کی خواہش ظاہر کر رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج 50% اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر ہے اور 50% کو تم دوزخ کے حوالے کر رہے ہو، چاہے وہ تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں نہیں ان سے آپ گفتگو کرتے؟ کیوں نہیں ان کو دعوت دیتے؟ کیوں نہیں ان کو سمجھاتے؟ تمہارے خاندان میں جو غریب ہے اس کا خیال آیا، آپ نے زکوٰۃ لے جا کر دے دی، بہت اچھا کام کیا، لیکن کبھی جا کر اس کو نماز کی دعوت دی آپ نے؟ اور جتنی زکوٰۃ دینے والے ہیں یہ بات سن لو، کل آخرت میں تمہاری پوچھ ہونے والی ہے، کل آخرت میں تمہاری پکڑ ہونے والی ہے۔ تم ایک حکم کو پورا کرتے اور دوسرے حکم کو نظر انداز کرتے ہو۔ زکوٰۃ دینا اگر تمہارے اوپر فرض ہے، اسی طریقے سے دین کی دعوت دینا تمہارے اوپر فرض ہے۔ تمہارے جس رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے کے لیے جا رہے ہو اس سے محبت سے پیار سے بات کرو اور اس سے یہ کہو کہ بہن میں تمہیں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ تم 5 وقتہ نمازی بن جاؤ خدا کے واسطے۔ دیکھو مجھے اللہ نے دولت دی ہے اور میں زکوٰۃ دینے والا بنا ہوں، اس لیے بنا ہوں کہ میں نے اللہ کے سامنے سجدے کیے، دعا کیے، اللہ نے مجھے نوازا ہے، تمہیں بھی نواز سکتا ہے۔ تم میرے بھکاری نہیں ہو، تم خدا کے بھکاری بنو۔ کیوں نہیں بنو؟ کیوں نہیں پابند کر؟ ہمارا معیار گرا ہوا ہے، ہم زکوٰۃ لے کے نکلے شو پٹ اپ کر رہے ہیں، جو ملا اس کو نکال کے نوٹے کڑک کڑک دے رہے ہیں۔ لوگ کہنا کہ صاحب کتنا سخی آدمی جا رہا ہے، کتنی زکوٰۃ دینے والا جا رہا ہے، کتنا صدقہ کرنے والا جا رہا ہے۔ یہ جتنے لوگوں کو آپ نے زکوٰۃ اور صدقہ دیا ہے
کاش کہ تم داعی اللہ ہوتے، کاش کہ تم داعی اللہ ہوتے، کاش کہ تم اسلام کے سپاہی ہوتے، تم اسے 2 منٹ کے اندر سمجھا دیتے کہ دیکھو میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے دولت دی ہے، تم بھی نمازی بن جاؤ، تم کو بھی اللہ دینے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ہم دعوت کے کام کو مبارک مہینے کے اندر بہت کر سکتے ہیں، بہت کر سکتے ہیں۔ ہم دعوت کے کام کو اس مہینے میں چھوڑ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہمارا روزہ لگ گیا ہے، فلاں چیز ہو گئی ہے۔ ارے غیبت تم نے چھوڑا، ارے چغلی تم نے چھوڑا، ارے جھوٹ تم نے چھوڑا، غلط کام تم نے چھوڑا، ساری چیزوں کو چھوڑ کر تم پاک پوتر بن گئے۔ اب تمہاری زبان میں بھی تاثیر ہے، تم کسی کو بلا کر زکات دینے سے پہلے 2 منٹ سمجھاؤ کہ نماز میں کتنی لذت آتی ہے، نماز سے کتنی حلاوت ملتی ہے، نماز سے کتنا سکون ملتا ہے، نماز سے کتنی دولت ملتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ میں بیڑی منگ کر پیتا تھا، ایک زمانہ تھا کہ میں ٹھیلے پر چیزیں بیچا کرتا تھا، ایک زمانہ تھا کہ فٹ پاتھ پر میں مجلس کرتا تھا۔ خدا پاک کی قسم، جب سے اللہ کی لو لگی ہے، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میرے زندگی کے اندر داخل ہوئی ہے، جب سے سجدے اور نماز کو میں نے اپنے لیے کمپلسری سمجھا ہے، اس دن سے اللہ نے مجھے ایک دکان نہیں 2 دکانوں کا مالک بنایا۔ آپ بتاؤ یہ راز، آپ بتاؤ یہ فلسفہ، آپ پر ضروری ہے خالی زکوٰۃ تقسیم مت کرو، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ دین کا اور روحانیت کا ایک ڈوز دینے کی کوشش کرو۔ ماحول کا اچھا ایسا پڑا کہ بچے اٹھنے لگے۔ اب ایک دعوت کا کام یہ بھی آپ کو کرنا ہے کہ ان دنوں میں اپنے بھائی صاحب جو ہے، چچا ماموں، یہ سب کے سب بے نمازی بنے ہوئے، یہ سب کے سب بغیر روزے کے چل رہے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو دین کی دعوت کون دے گا؟ آپ ہی دو گے، کیونکہ آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، آپ کے قریب رہتے ہیں۔ میرا عزیز دوستو، ان دنوں میں ایک اچھا منظر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسجد کے اندر جو ہے، یہ مسجد جمیل بیگ کے اندر الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لنگر خانہ چلتا ہے، غریب اسٹوڈنٹ آ کے کھانا کھاتے ہیں، اور بیچارے بیمار جو لوگ ہیں گھاٹی میں، کینسر ہاسپٹل میں، ان کے لیے یہاں سے ٹفن جاتا ہے، اس کے سرپرست آ کے کھاتے ہیں۔ آپ اس منظر کو ایک مرتبہ آ کر دیکھیے، جیسے اپنے پاس کبھی کبھی افطار کا منظر ہوتا ہے، یہاں روزانہ دوپہر میں اور مغرب کے بعد جو ہے آپ کو وہ منظر ملتا ہے۔ وہ منظر میں آپ کا دامے دیرمے سخنے، آپ کا 1 روپیہ، ایک کا 1000 روپیہ، یہ بہت کام ہوتا ہے، قطرے قطرے دریا کی شکل بنتا ہے۔ اور الحمدللہ آپ کو خوشخبری یہ سننا ہے، 2000 سے زیادہ لوگ یہاں پر کھا کر جاتے ہیں اور کسی دن کم نہیں پڑتا۔ یہ وہ برکت کی جگہ ہے اور اپنا مال صحیح جگہ میں صرف ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ کے سامنے اس مسجد کے چندے کے لیے احباب آ رہے ہیں، اپنے جیبوں میں سے پہلا ایسا جمعہ ہے سمجھیے کہ جس میں میں نے اپنے جیب میں جتنے تھے اتنے کے اتنے پیسے ڈال دیے۔ اللہ دینے والا ہے، کوئی کمی کرنے والا نہیں ہے، جتنا دو گے اتنا اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو قبول فرمائے۔ آخر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ میرے عزیز دوستوں، یہ ماحول کا اثر، رمضان کے روزے، افطار اور تراویح کا ماحول کا اثر کیسے پڑتا ہے؟ بچے اصرار کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ روزے رکھتے ہیں۔ آپ اس بچے کو پھول کے ہار پہناتے ہیں، اثر سے تسلی دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں بیٹے تھوڑا 1 گھنٹہ ہی ہے باقی، 1 گھنٹہ ہی باقی ہے، آدھا گھنٹہ ہی باقی ہے، اس کو تسلی دیتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ بندہ مومن کا تمہارے اوپر ایسا ہی حق ہے جیسے تمہاری اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے؟ اس کو بھی دین پر لانا ہے، اس کو بھی روزے پر لانا ہے، آپ پر حق ہے۔ آپ یہ حق ادا نہیں کر رہے تو کل آخرت میں آپ مجرم ہیں، آپ کو پکڑ ہو سکتی ہے۔ معصوم بچوں کو لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا اس کی یعنی روزہ کھلوائی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ 3-4 لوگ ہیں ماشاء اللہ
جو بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ تو بولے اس کے ماموں ہیں. آپ نے بھی روزہ رکھا ہوگا؟ نہیں. بولے آج نہیں رکھا میں. چچا کو پوچھا تو بولے میں بھی آج نہیں رکھا. اچھا. اور بھائی کو پوچھے تو بولے میں نے بھی نہیں رکھا. یہ ہٹے کٹے مستنڈے، ان کو تھوڑی شرم آنا، انہوں نے روزہ نہیں رکھے اور جس پر روزہ فرض نہیں تھا اس کو دولہا بنا کر لائے. میں بولا بھائی ان کو دولہا بنا کر لائیے، یہ ماموں کو، یہ چچا کو، یہ بھائی کو. جب سمجھ میں آئے گا کہ تم تبلیغ کا بہت بڑا کام کر رہے، دعوت کا بہت بڑا کام کر رہے، ایک جماعت ایسی ہو جو ہٹے کٹوں کو تلاش کرے، اپنے گھروں میں تلاش کرو، پڑوس میں تلاش کرو، ان کو ترغیب دو اور یہاں لے کے آؤ. ماشاءاللہ 40 سال کے بعد انہوں نے روزہ رکھا ہے. بڑا پھول کا ہار پہناؤ اور اورنگ آباد ٹائمز کے اندر اس کی فوٹو اتارو کہ انہوں نے 30 سال کے بعد روزہ رکھے، انہوں نے 20 سال کے بعد روزہ رکھے، انہوں نے 15 سال کے بعد روزہ رکھے. ایسے لاؤ نا ذرا نمونے. جب سمجھ میں آئیں گا آپ کو کچھ فکر ہے، آپ کو کچھ دین کی محنت کرنا آتی ہے. کچھ نہیں آتا، خالی کھا رہے پی رہے. اور آخر میں یہ بھی ایک بات کہوں گا کہ ہمارے پاس اس کا مذاق مت بناؤ خدا کے واسطے. جتنے ٹی وی چینل ہیں افطار کے منظر کو کھاتے ہوئے مسلمانوں کو اس قدر بتاتے ہیں، اور وہ چکن کی ٹانگیں جو لٹکی ہوئی ہے، وہ تندوری جو لٹکی ہوئی ہے، وہ ساری بتا کر لوگوں کو کیا بتاتے معلوم کیا؟ مسلمانہ بہت کھاتے بولے. بلکہ ایک صاحب تو کہنے لگے مولانا تمہارے مسلمان جو ہے غیر مسلم بھائی ہے وہ جو ہے آتے ہیں وکیل ہیں، وہ بولنے لگے کہ مسلمانوں کو جو ہے بولنا پڑتا کیا ارے روزہ کا ٹائم ختم ہوگا، سحری کا ٹائم ختم ہوگا، اب روزہ اب مت کھاؤ، سحری کا ٹائم ختم ہوگا، سحری کا ٹائم ختم ہوگا، سحری کا ٹائم ختم ہوگا. یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا کھاتے کا منع کرنا پڑ رہا. اتنا اسٹاک کرتے کہ ان کو کھٹی ڈرکاریں آتی، ان کو کبھی بھوک لگتی بھی نہیں اور پیاس لگتی بھی. یہ ایسا کیسا روزہ ہے؟ ارے بھوک اور پیاس لگے جب سمجھ میں آئے گا کہ غریبوں پر کیا گزرتی ہے. بھوک اور پیاس نہ لگے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت اس مبارک مہینے کو ہو سکتا ہے انشاءاللہ آج پہلی تراویح ہو یا کل پہلی تراویح ہو، ابھی سے تیاری کر لو، ورنہ اس میں بھی ہماری کوتاہی یہ ہوتی کہ آج کے دن طہارت نہیں رہی. بولے اور میں بولے ذرا گیا تھا غسل کرنے کو اور مسجد میں آیا تو بولے تراویح ختم ہو گئی. امام صاحب بہت پڑھاتے، ایک آدھ جگہ جا کے پھنس گیا، کب ختم کرنے کی وہ 3 پارے والی چل رہی، وہاں پریشان. کبھی جو ہے تو دیکھو یہ ذوق اور شوق اپنے اندر پیدا کرو. یہ غلط روایت ہے کہ 3 پارے سستی اور کاہلی کے ساتھ جو لوگ سنتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے قہر کو دعوت دیتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، ان تراویح پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں. سستی کی نماز اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. 3 پارے آپ کی کیپیسٹی 1 پارے کی، 1 ہی پارا سنیے، 1.25 پارا سنیے، نہیں ہوتا تو علم طرح پہ جائیے، لیکن نماز کا مذاق مت اڑائیے. خدا کے واسطے مسجد میں رہ کر رکوع کا انتظار مت کیجیے. آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ ہے تو اس رمضان میں کم سے کم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.